السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج کی اسٹوری ہم داؤد علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ جانیں گے۔ یہ اللہ کے بہت پیارے نبی تھے۔ چلیے جانتے ہیں۔ ہم کل تک پڑھتے ہوئے آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ قصے کے بارے میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد بنی اسرائیل کفر کرنے لگے، وہ تورات کو بھول گئے تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری تھی نا، تو بھول گئے تھے۔ ان کی طالوت سکینہ بھی چھین لی گئی تھی۔ اس میں سکینہ، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا، یہ سب نشانیاں تھے، تو وہ بھی چھین گئی تھی ان سے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور دیگر نشانیاں تھے۔ یہ لڑائیوں میں اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ جیت نصیب ہو، مگر دشمن امامہ نے اسے چھین لیے۔ انہوں نے شموئیل کو کہا، ہمیں کوئی بادشاہ کا پتہ دے تاکہ حاکم مقرر کر دے جو بہادر ہو۔ تو انہوں نے شموئیل علیہ السلام سے یہ پوچھا تو ان کی مدد کرے۔ شموئیل نے طالوت کا انتخاب کیا۔ شموئیل نے طالوت کا انتخاب کیا۔ یہ حکم الہی تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ حکم دیے تھے کہ طالوت کا انتخاب کرے۔ بعد میں جا کے یہ داؤد علیہ السلام ان کا لقب آیا، پہلے وہ طالوت نام تھا ان کا، مگر بنی اسرائیل نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ بڑے گھرانے کے، بڑے خاندان کے نہ تھے۔ کون؟ طالوت بڑے خاندان کے نہیں تھے۔ گمشدہ تابوت بھی طالوت سے مل گیا تھا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ راضی تھے یہ طالوت کے لیے، تو وہ راضی نہیں تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے یہ ہٹے کٹے اچھے بہادر تھے طالوت، مگر وہ ایک غریب خاندان کے تھے۔ تو اب وہ اللہ تعالیٰ کیا کیے، اچھا ٹھیک ہے، ان کی تابوت کو بھی ان کے گھر پہ رکھ دیے۔ کس کے گھر پہ؟ طالوت کے گھر پہ رکھ دیے تاکہ یہ مان جائے۔ تو جب تابوت مل گیا یہ لوگوں کو، اور وہ تابوت کون لا کے رکھے تھے؟ فرشتوں نے طالوت کے گھر پہنچا دیا تھا، تو ان کو مل گیا تھا۔ جب یہ تابوت مل گیا تو اب بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے۔ طالوت اور بنی اسرائیل جا کر جالوت سے لڑے۔ یہ جالوت بہت جابر بادشاہ تھا، فساد ڈالتا تھا، تو اب اس کو ختم کرنا تھا نا۔ تو طالوت بعد میں جا کے داؤد ہوئے، وہ طالوت اور بنی اسرائیل جا کر جالوت سے لڑے اور کامیابی حاصل ہو گئی وہ لوگوں کو۔ طالوت یعنی اب داؤد علیہ السلام، کیونکہ داؤد علیہ السلام بہت ہی طاقت سے سارے لوگ بنی اسرائیل کو لے کر وہ جالوت کو ختم کر دیا، اور یہ بنی اسرائیل سب مل کے داؤد علیہ السلام کو، یعنی طالوت کو، ان کا نام داؤد علیہ السلام ہو گیا، اور ان کو بادشاہ بنا دیے بنی اسرائیل سب مل کے۔ اب بادشاہ ہو گئے۔ اللہ نے ان کو زبور نازل فرمائی۔ کن کو؟ داؤد علیہ السلام کو، اور ان کو اولاد بھی ہوئی آگے چل کے، وہ ہے سلیمان علیہ السلام تھے، بیٹے سلیمان علیہ السلام۔ کس کے بیٹے تھے؟ داؤد علیہ السلام کے۔ داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز تھی، بہت ہی خوبصورت آواز تھی۔ جب آپ خوبصورت آواز کے ساتھ زبور پڑھتے تو پرندے ان کے تابع ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو دیکھیے ان کو داؤد علیہ السلام کو کیا وہ سب پہ غالب آ گئے، جنگ جیت لیے، اور جنگ جیت کے سب کو ختم کر دیے۔ تو اب یہ بنی اسرائیل یہ بہت خوش ہوئے، اور خوش ہو کر ان کو بادشاہی بنا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری نشانی، اتنی خوبصورت ان کی آواز تھی، سبحان اللہ، جو بھی ان کی آواز سنتے دنگ ہو جاتے۔ اور جب وہ سفر کے لیے جاتے، جنگ کے لیے جاتے، تو وہ گھوڑا تیار کرتے، اتنی دیر میں وہ زبور کمپلیٹ پڑھ لیتے تھے، سبحان اللہ۔ تو وہ گھوڑا، وہ سما، وہ ہوا، ان کی پوری یہ جو خوبصورت آواز ہوتی تھی وہ پورے سنتے تھے۔ تو ان کو زبور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نشانی کے طور پر دیے۔ اس میں اللہ کی توحید تھی زبور میں، اور ان کو منہ زبانی یاد تھی داؤد علیہ السلام کو، سبحان، حفظ کرے ہوئے تھے۔ اب جب وہ پڑھتے تو پرندے ان کی آواز کو سن کر رک جاتے ان کے ہاتھ میں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ آگے اور نشانی دیے ان کو، داؤد علیہ السلام کو، کیونکہ
दाऊद علیہ السلام ایک تو بادشاہ بن گئے تھے اور ساری بادشاہت ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی، تو بیت المال میں سے وہ لے کے اپنے گھر کا خرچ اٹھا سکتے تھے، خود کے لیے کھا سکتے تھے، مگر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں اپنی محنت کا کھانا چاہ رہا ہوں، مجھے ایسی نعمت دیجیے جو میں آپ کا شکر ادا کروں۔ اور میں یہ بات بتاتے چلوں کہ داؤد علیہ السلام بہت بہت شکر ادا کرتے تھے، تو ہم کو اس سے یہ سبق لینا ہے کہ ہم بھی بہت شکر ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ نعمتیں ہم کو دے ڈالے۔ تو ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ یہ نشانی دیے کہ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، سبحان اللہ، لوہے کو ہاتھ سے موڑ کر چیزیں تیار کرتے، سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ کاریگری سکھائے، تو ایک تو یہ نشانی ہو گئی، اور دوسری نشانی کہ جب وہ زبور پڑھتے تو سما رک جاتا، پرندے رک جاتے، تھم جاتے، ان کی خوبصورت آواز سن کر خوش ہوتے تھے، اور ہوا بھی ان کے رک جاتی، اور پرندے بھی مزے لیتے، پہاڑ بھی مزے لیتے، جھاڑ سب مزے لیتے، ان کی اتنی خوبصورت آواز تھی نبی داؤد علیہ السلام کی۔ اور دوسری نشانی ان کو دیے، ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، اور جب ایسا نرم ہو جاتا تھا کہ آگ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ لوہے کے لیے نرم ہونے کے لیے آگ میں تپایا جاتا نا، مگر ان کو وہ آگ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جیسے ہی ہاتھ میں لیتے وہ نرم ہو جاتا۔ اور داؤد علیہ السلام ذرے بناتے تھے، جو جنگ کے لیے جاتے لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی، وہ جنگ کے لیے جاتے تو وہ مارے جاتے، جسم ان کے زخمی ہو جاتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ قوم کے لیے ایسا لباس بنانا چاہ رہے تھے، اور وہ نعمت، وہ کرشمہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں دے ڈالے اللہ تعالیٰ۔ تو داؤد علیہ السلام وہ لوہے کو باریک سے باریک کنڈے تیار کر کے کیا کرتے تھے، لباس تیار کرتے، جنگ کے لیے لباس کے کنڈے جوڑ کر بہترین سے بہترین لباس تیار کرتے۔ روزانہ رات کو کیا کرتے تھے، رات کے 2 حصے کر لیتے تھے، ایک آدھے حصے میں سوتے اور نصف قیام کرتے، ایک دن روزہ رکھتے پھر چھوڑ دیتے، اور کثرت سے ذکر کرتے، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نعمتیں دیے، اور ان کے بیٹے بھی بہت ہی مشہور ہوئے آگے چل کے، سلیمان علیہ السلام، ان کے ہاتھ وہ تخت پر اڑتے ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، اور ہوا ان کے تابع ہوتی، اور پرندے کی بولی جانتے تھے، سبحان اللہ۔ تو اب داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ جانیں گے کہ داؤد علیہ السلام دل کے بہت ہی صاف تھے، بنی اسرائیل پر حکومت کی کون، داؤد علیہ السلام، اور اللہ نے انہیں کئی معجزات دیے، زبور کتاب ایسی دیے کہ وہ اس کی لحن بھی بہت پیاری تھی، اور جو کوئی بھی دنیا میں اپنے کانوں کو گانوں سے بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ جنت میں داؤد علیہ السلام کی لحن سنائیں گے۔ تو اسی لیے گانے بجانے سے اپنے کانوں کو بچا کے رکھے۔ وہ بہت ہی خوبصورت آواز والے تھے، اور ایک صحابی کی بھی بہت خوبصورت آواز تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آپ کی آواز داؤد علیہ السلام کی سی ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ پہاڑ تسبیح بیان کرتے، پرندے گردن جھکاتے جب آپ کی آواز سنتے، اور پہاڑوں اور پرندے داؤد علیہ السلام کے تابع تھے، اور ان کے بیٹے کی اب دیکھیے، اب ان کی آواز سن کے پہاڑ بھی تھم کر سنتے، اور پرندے بھی تھم کر سنتے، اور ہوا بھی تابع ہو جاتی، یعنی رک جاتی آپ کی آواز سن کے۔ پھر بیٹے کو بھی کیا کیے، ایسے کرشمے کیے، کیا آپ کا تخت ہوا میں اڑتا، اور 2 مہینے کی مسافت صبح کے ایک حصے میں طے کر لیتے، سبحان اللہ۔ کون، سلیمان علیہ السلام، اور پرندوں کی بولی جانتے، جنوں پر قبضہ کر کے رکھے، جن بھی ان کی بات سنتے، سبحان اللہ۔ تو اب دونوں باپ بیٹے کا یہ کرشمہ تھا، یعنی اللہ نے ان کو یہ نعمتیں دیے تھے، لوہے کو ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا، اور ذرے بناتے، اور نبی بھی تھے داؤد علیہ السلام، بادشاہ بھی تھے، قاضی بھی تھے، آپ کے پاس فیصلے کروانے لوگ آتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ
ایک محراب میں اللہ کی عبادت کرتے۔ جب داؤد علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے نا تو اپنے آپ کو اکیلے کر لیتے، اور آپ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ان کے ساتھ ہو، اکیلے اپنے آپ کو کر کے عبادت کرتے۔ ایک مرتبہ جب دروازے بند کر کے یہ عبادت کر رہے تھے تو 2 آدمی دیوار پھلانگ کر آ گئے۔ اب داؤد علیہ السلام دیکھے کہ میں تو دروازہ لگا چکا تھا، یہ کیسے آئے؟ پھر پریشان تھے تو دونوں بحث کر رہے تھے، تکرار کر رہے تھے، وہ بول رہے تھے کہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دو۔ وہ ایک کہنے لگا یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبی ہے یعنی بکری ہے، میرے پاس ایک دمبی ہے، وہ بولتا ہے کہ یہ میری ایک دمبی کو بھی اس کے بکریوں کے ساتھ چھوڑ دے۔ تو اب میں نے چھوڑ دیا اس کے کہنے پر، اب وہ بولتا ہے کہ وہ بھی بکری اس کی۔ تو داؤد علیہ السلام بولے کہ یہ تو اس نے بہت ظلم کیا۔ تو اب اچانک داؤد علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کیا میں یہ فیصلہ جو کیا کیا میں صحیح کیا یا نہیں کیا، یا کیا میری یہ آزمائش ہے؟ داؤد علیہ السلام سمجھ گئے، اور داؤد علیہ السلام کثرت سے روزے رکھتے تھے، یعنی ایک دن روزہ رہتے، ایک دن چھوڑ دیتے تھے، خوب عبادت کرتے، نماز اچھی پڑھتے، آدھی رات قیام کرتے، جنگ میں بھاگتے نہیں تھے، ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے، ہمیشہ شکر ادا کرتے تھے، حلال روزی کھاتے۔ اور ہفتے کے دن آپ کی وفات ہوئی۔ سبحان اللہ! جب وفات ہوئی تو آسمان پر سورج پورا نکل چکا تھا، دھوپ تھی، تو پرندے آپ کو چاہتے تھے نا، آپ کی تسبیح بیان کرتے تھے اور آپ کو بہت چاہتے تھے آپ کی آواز کو، تو سارے پرندے جمع ہو کر آسمان پر جمع ہو گئے، اپنے پروں کو پھیلا کر آپ پر کیا سایہ فگن ہو گئے، یعنی اندھیرا کر دیے، دھوپ تھی نا تو اندھیرا کر دیے اور آپ کو ڈھانپ لیے۔ تو یہ تھا سارا قصہ، پرندے گھیر لیے تھے۔ اب اس کے بعد وفات ہونے کے بعد، داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تخت پر چڑھے۔ ہاں، الحمدللہ بہت اچھا قصہ تھا دونوں باپ بیٹے کا۔